بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب میں ایک کانسیپٹ بہت قدیم سے چلا آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں میڈیٹیشن یا مراقبہ۔ یہ میڈیٹیشن یا مراقبہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچا کر زیادہ سے زیادہ سوچنے میں لگانا۔ تو اسی کا اسلامی طریقہ ہے اعتکاف، جو رمضان کے آخری عشرے میں اکثر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہر چیز میں معرفت کا نیکٹر ہوتا ہے، لیکن جب آپ کھلی فضا میں ہوں تو آپ ایک پھیلی ہوئی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اس میں کئی چیزیں آپ کو ڈسٹریکشن کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو اعتکاف طریقہ رکھا گیا ہے کہ آدمی اپنے سیکولرزم لے جائے، الگ تھلگ لے جائے، اور پھر وہ زیادہ سے زیادہ قرآن میں سوچے، اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچے، دین کے بارے میں سوچے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہی ہے بدلی ہوئی شکل میں۔ تو انسان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کیسے وہ الگ تھلگ کر سکے اپنے آپ کو۔ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری ملنے سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے، وہ بھی ایک قسم کا اعتکاف تھا، یعنی الگ تھلگ ہو کر سوچنا۔ تو جیسے ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی میں باہر تھا تو ایک پھیلی ہوئی دنیا میں تھا وہ، پھر میں اوپر چھت پر آیا جو نسبتاً محدود دنیا ہے، پیڑوں کے درمیان۔ تو یہاں پر مجھے لگا کہ ہوا چل رہی ہے، ہوا باہر جب میں تھا تب بھی چل رہی تھی، کیونکہ یہاں میں آ گیا تو الگ تھلگ ہو گیا، ڈسٹریکشن سے دور۔ تو میں سوچا کہ کیسی عجیب نعمت ہے ہوا، ہوا نہ ہو تو سارا کام ہی بیٹھا پڑ جائے۔ تو اپنے آپ کو ارریلیونٹ آئٹم سے الگ کر کے صرف ریلیونٹ آئٹم پر فوکس کرنا، یہ ہے اعتکاف۔ یعنی قرآن پر، معرفت رب پر۔ تو اپنے آپ کو ارریلیونٹ پہلوؤں سے الگ کر کے صرف ریلیونٹ پہلوؤں پر فوکس کرنا، ریلیونٹ پہلوؤں کے بارے میں سوچنا، تاکہ آپ ایکسٹریکٹ کر سکیں، تاکہ اس سے نیکٹر نکال سکیں آس پاس کی دنیا سے۔ تو عام طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں ایک معتکف بناتے ہیں، اسے بیٹھتے ہیں، لیکن بس سمجھتا ہوں کہ اس کے سوا بھی اعتکاف کا طریقہ ہے، وہ ہے کہ
آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیں. جسے میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہر دن اعتکاف میں رہتا ہوں، ہر دن اعتکاف میں رہتا ہوں، یعنی ڈیٹیلڈ تھنکنگ میں. تو عام طور پر لوگ اس وقت کر نہیں پاتے، تو ان کے لیے اعتکاف کا طریقہ بتایا گیا. لیکن مجھے کسی محدود جگہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہر چیز میں اپنے آپ کو الگ کر کے سوچ سکتا ہوں. پانی شاعر تھے، تھوڑا ڈفرینٹ شاعر تھے وہ. تو ان کا شعر ہے کہ فانی بدائری کا ایک شعر ہے، فریب جلوہ اور کتنا مکمل، اے معاذ اللہ بڑی مشکل سے دل کو بزم عالم سے اٹھا پایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آس پاس ہماری جو دنیا ہے وہ ڈفرینٹ آئٹم سے بھری ہوئی ہے، ہم اسی پہ پھنسے رہتے ہیں. تو اس سے الگ ہو کر اس کا جو نیکٹر ہے معرفت کا وہ نکالنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ اعتکاف میں بیٹھ کر کے وہ نیکٹر نکالو، معرفت کا نیکٹر. لیکن اگر آدمی ڈیولپڈ مائنڈ ہو، پریپیئرڈ مائنڈ ہو، تو اس کو الگ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہیں بھی ہو وہ اپنے کو ڈیٹیلڈ تھنکنگ کا تجربہ کر سکتا ہے اور ہر چیز سے وہ معرفت کا نیکٹر نکال سکتا ہے. ہر مقام پر وہ قرآن کی باتیں سوچ سکتا ہے، ہر مقام پر وہ اللہ رب العالمین کی باتیں سوچ سکتا ہے، ہر مقام پر وہ معرفت کی باتیں سوچ سکتا ہے. تو آدمی چونکہ ایسا بہت کم ہوتے ہیں ایسے آدمی، تو اعتکاف کا طریقہ بتایا گیا. تو دنیا بھری ہوئی ہے معرفت کے نیکٹر سے، ہر لمحہ معرفت کا نیکٹر ہمارا آتا رہتا ہے ہمیں آس پاس. تو ہم اگر پریپیئرڈ مائنڈ ہوں، ہمارا ذہن اگر بیدار ذہن ہو، تو ہم جہاں بھی رہیں گے وہیں ہم کو معرفت کا تجربہ ہوگا اور قرآن کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. کیونکہ اصل چیز یہ ہے دیکھیے، ریلیٹ کرنا. کوئی چیز ہو تو اس میں ایک معرفت کا نیکٹر جو ہوتا ہے وہ تو معرفت سے ریلیٹ سے جوڑنا. تو یہ ریلیٹ کرنا یہ اصل ہے. جب آپ ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی معرفت کے نیکٹر کو الگ کر لیتے ہیں. تو عام آدمی کے لیے بلا شبہ یہ مشکل کام ہے، کیونکہ آدمی ہمیشہ ڈسٹریکشن جیتا ہے، ڈسٹریکشن میں. تو اصل چیز یہ ہے اعتکاف کا جو اصل ہے، اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا اور چیزوں میں جو معرفت کا نیکٹر ہے اس کو دریافت کرنا. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کرتی. میرے آس پاس کچھ بھی ہوتا رہے میں اس سے الگ ہو کر سوچ پاتا ہوں. اس کو بولتا ہوں ڈیٹیلڈ تھنکنگ. تو ڈیٹیلڈ تھنکنگ کی وجہ سے میں ایسا کر پاتا ہوں کہ کسی بھی چیز میں جو نیکٹر ہے اس کو میں دریافت کر لوں
اس کو اپنے سوچ کا ایک جز بنا سکوں. یہی طریقہ ہے معرفت کا درجہ حاصل کرنے کا. بغیر اس صلاحیت کے آدمی کو معرفت کا کی دریافت نہیں ہو سکتی.